من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ میں آج سب سے پہلے تو ہمارے تمام ناظرین کو، سامعین کو، ان کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے ویڈیوز کا سلسلہ چل رہا ہے سیرت طیبہ پر، اس میں آپ لوگوں میں سے بہت سارے احباب نے اچھا فیڈ بیک دیا ہے، مختلف لوگوں نے رابطے کیے ہیں، مختلف لوگوں کے ذہنوں میں سوالات تھے، تو یہ بہت اچھا سلسلہ ہے۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ ضرور ہم سے رابطے میں رہیں۔ آپ کے ذہن میں کوئی اس موضوع کے حوالے سے سوال آتا ہے، ہمارا نمبر سکرین پہ آپ کے سامنے ہے، اور آپ ہم سے رابطے میں رہیں اور اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں تاکہ ہم اس کو بہتر سے بہتر بنانے میں کامیاب ہو سکیں۔ سیرت طیبہ کے آج جس پہلو پر بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی انسانوں میں سے صاحبان فضیلت ہوتے تھے، اخلاقی اقدار جن میں زیادہ ہوتی تھیں، پیغمبر گرامی اسلام ان کو زیادہ پروٹوکول دیتے تھے، زیادہ احترام دیتے تھے، چاہے وہ کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک واقعہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے یہ روایت فرمایا ہے کہ ایک جنگ میں جب غیر مسلم کافروں کو اسیر کر کے لایا گیا تو ان میں سے ایک خاتون تھی، ایک خاتون کو بھی قیدی بنا کے لایا گیا۔ تو جب یہ خاتون پیغمبر گرامی اسلام ان قیدیوں کے پاس آئے تو اس خاتون نے کہا کہ آپ پیغمبر کی خدمت میں یہ عرض کی کہ آپ اپنے صحابہ سے کہیں کہ ہمیں پریشان نہ کریں، ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس لیے کہ میں ایک سردار کی بیٹی ہوں۔ قبیلہ طئی کے یہ لوگ تھے۔ اس خاتون نے کہا میں ایک سردار کی بیٹی ہوں، اور میرے باپ کی خصوصیات یہ تھیں کہ وہ مہمان نواز تھا، کبھی بھی کوئی ضرورت مند اس کے دروازے سے خالی نہیں لوٹا، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتا تھا، وعدے میں سچا تھا، پکا تھا، وعدہ نبھاتا تھا، وفادار تھا، اور اس طرح کی اس میں اور زیادہ خصوصیات تھیں۔ قیدیوں کے ساتھ خصوصی حسن سلوک کرتا تھا، آزاد کر دیتا تھا۔ پیغمبر گرامی اسلام نے جب یہ باتیں سنی تو پیغمبر نے فرمایا یہ تو ایک مومن کی نشانیاں ہیں، اور حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ فوراً اس خاتون کو آزاد کر دیا جائے۔ اور حضور نے پوچھا آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ تو اس عورت نے بتایا کہ میرے باپ کا نام حاتم ہے، حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ اس میں یہ خصوصیات تھیں۔ حضور نے فرمایا اس کو فوراً آزاد کر دو۔ جب اس نے سلوک دیکھا، اس نے پیغمبر گرامی اسلام کا فوراً اسلام لے آئی، ایمان لے آئی، مسلمان ہو گئی، واپس اپنے وطن کو گئی، اپنے بھائی کو بتایا، عدی بن حاتم جس کا نام تھا، اس سے کہا کہ پیغمبر گرامی اسلام نے میں نے جب اپنے باپ کی خصوصیات بتائیں تو انہوں نے میرے ساتھ یہ حسن سلوک کیا، مجھے آزاد کر دیا۔ اس کے بھائی عدی کو اس نے اپنے بھائی کو آمادہ کیا، تیار کیا کہ آپ تیار ہو جاؤ، ہم پیغمبر گرامی اسلام کی خدمت میں کسی دن جاتے ہیں اور آپ بھی حضور کی بارگاہ میں حاضری دو۔ عدی بن حاتم تیار ہوا، یہ دونوں پھر چلے، پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور عدی بن حاتم نے بھی جب حضور کے حسن سلوک کو دیکھا، اچھے برتاؤ کو دیکھا، تو وہ بھی ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا۔ اور یہ عدی ایسا اسلام کا مجاہد اور جانثار بنا کہ مولا کائنات کی نصرت میں 3 بیٹے اس کے شہید ہو گئے ایک جنگ میں۔ اور پھر جب حاکم شام نے ایک دن مولا کائنات کی شہادت کے بعد حاکم شام نے جب اسی عدی بن حاتم سے کہا کہ عدی، علی نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا، علی نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا، اس لیے کہ علی کے اپنے بیٹے زندہ ہیں اور علی نے تیرے بیٹوں کو مروا دیا۔ اللہ اکبر! اس علی والے نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اس لیے کہ میرے مولا علی شہید ہو گئے اور میں آج زندہ ہوں۔ یہ ایسے جانثار پیدا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کے نتیجے میں، اور یہ جو حسن اخلاق تھا، یہ جو برتاؤ تھا، یہ کافروں کے لیے تھا۔ وہ کافر، وہ غیر مسلم کہ جن میں انسانی اقدار تھیں، انسانی فضائل تھے، انسانی کرامات تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو پروٹوکول دیتے تھے، حیثیت دیتے تھے، احترام کرتے تھے، تو معیار اور پیمانہ
وہ اخلاقی اقدار ہوتی تھی۔ آج ہمیں بھی اسی سیرت پر چلتے ہوئے، چاہے کوئی غیر مسلم ہو، اگر اس میں انسانیت ہے تو اس انسانیت کا ہمیں بھی احترام کرنا چاہیے۔